بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ 2 سبق ہم نے سیکھ لیے، آج انشاءاللہ العزیز کچھ اور سبق سیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، یا بنی اسرا، حمزہ یا زیر ای، یا بنی اسرائی، لام زبر لا، یا بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، اب یہاں پر دیکھیں یہ حروف مدہ یا آ گیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہاں مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اب یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر کون سی مد ہونی چاہیے؟ جی ہاں، مد منفصل، کیونکہ یہ جزا ہے، دوسرے کلمے میں ہے، اور یہاں پر بھی ایک مد آ رہی ہے۔ اگر اس را کو الگ مانے اور ایل کو الگ مانے تو پھر یہاں پر مد منفصل ہوگی، وگرنہ کیونکہ یہاں پر وہ مل کے لکھا گیا تو یہاں پر مد متصل بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مد لازم ہے، جی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہوگی، کیوں؟ یا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ دال الف با زبر داب، با زبر با، داب، تا دو زیر تین، دابتن، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نہ، آل آنا۔ یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے۔ سکون کی میں نے 2 صورتیں بیان کی تھی، جزم اور یہ سکون، یہ اصلی سکون ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حمزہ ذال کھڑا زبر آز، ذال زبر ذا، آز، کاف زبر کا، آذکا، را یا زبر روی، آذکروی، نون زیر نی، آذکروینی۔ اسی طرح یہ بھی، یہاں پر مجھے امید ہے کہ آپ کو جوڑوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، میں وہاں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے جوڑ کیے ہیں، تو سیم اسی طرح یہاں پر بھی کریں گے، جیسے جیم الف نون۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا جان، جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان نون۔ ٹھیک ہے، اس نے آگے مدہامتانی اتحاجونی۔ ٹھیک ہے، یہ نون مشدد اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، جونی، کافتن الحاقۃ والصافات حاجوک وحاجہ تحاضون یحاddون ان یتماسا ولا الضالین۔ اب یہاں پر دیکھیں گول دائرہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، نون کے بعد نا گول دائرہ، یہ آیت کی نشانی ہوتی ہے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ وقف کریں۔ ٹھیک ہے، تو کیسے کریں گے؟ ولا
تو یہاں پر بھی نون سے کون سی مد آ جائے گی؟ یا کے اوپر جی مد عارض آ جائے گی، کیونکہ وقف کی وجہ سے ہم اس حرف کو ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر یا اولی الالباب، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں بنے گا یا اولی الالباب، یہاں پر مد عارض آ جائے گی اور یہ مد منفصل ہے۔ یتساءلون، یہاں پر مد متصل اور یہاں پر مد عارض، ویری گڈ۔ رب العالمین، یہاں پر کون سی مد بنے گی؟ جی مد عارض، کیونکہ وقف اگر کریں گے تو مد عارض ہو جائے گی، بغیر وقف کے کوئی مد بلکہ یا مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے رب العالمین یا مدہ، اگر وقف کریں گے تو یہ بن جائیں گے مد عارض، جیسے رب العالمین۔ اسی طرح خوفین کوئی مد نہیں ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو بن جائے گی مد لین عارض، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، جیسے بنے گا خوف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، قریشین وقف کی صورت میں قریش، ٹھیک ہے، کون سی مد بن جائے گی؟ مد لین عارض۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔